السلام علیکم، میں ہوں یعقوب براہوی۔ میرا آبائی وطن گلگت بلتستان کے دور افتادہ گاؤں خپلو برا ہے۔ برا سے صرف 5 کلومیٹر کی دوری پر استاد محترم جناب غلام حسن حسنو صاحب اپنے برات لائبریری میں صبح شام ترجمہ و تدوین کے کاموں میں مصروف رہتے ہیں۔ محسن کشمیر و بلتستان سعید علی حمدانی کے کتب و رسائل پر دنیا میں سب سے زیادہ کام کرنے کا جو سہرا ہے وہ غلام حسن حسنو کو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل علم انہیں شاہ ہمدان شناس کے نام سے جانتے ہیں۔ حضرت امیر کبیر سعید علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ کے علمی آثار کی تلاش میں ہم دونوں ایک ہی کشتی کے دیرینہ ساتھی ہیں۔ اس کشتی میں صرف ہم دونوں ہی نہیں بلکہ میرے دوسرے استاد محترم مفتی علی محمد ہادی بھی سوار ہے۔ حضرت مفتی عالم باعمل ہونے کے ساتھ ساتھ خطے میں علمی لحاظ سے ان کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ جناب مفتی علی محمد ہادی صاحب کے علمی مقام و مرتبے کی وجہ سے کچھ احباب انہیں غزالی دوران کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ جناب مفتی صاحب نے بھی حضرت شاہ ہمدان اور شیخ علاء الدولہ سمنانی کے درجنوں مخطوطات کا اردو ترجمہ کر چکے ہیں۔ انہیں یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ انہوں نے دنیائے تصوف کی مشہور و معروف اور دقیق ترین تفسیر نجم القرآن جس کا دوسرا نام بحر الحقائق والمعانی ہے، جو شیخ نجم الدین رازی اور شیخ علاء الدولہ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کا مشترکہ شہکار ہے، اس کا اردو ترجمہ مکمل کر چکے ہیں۔ اب اگلا مرحلہ اس تفسیر کو کسی نامی گرامی پبلشر کے ذریعے سے منظر عام پہ لانا ہے۔ میں گزشتہ 2 دہائیوں سے اسکینڈینیویا کے ملک سویڈن میں مقیم ہوں۔ میرے ذمے دنیا بھر کے کتب خانوں کو کھنگالنا ہے اور ان کتب خانوں سے مستند مخطوطات کو ان دونوں اساتذہ کے حوالے کرنا ہے۔ آئیے بلا تمہید حضرت شاہ ہمدان میر سید علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ کے مطبوعہ کتب و رسائل اور آپ کے سوانح حیات اور آپ کی علمی خدمات کے جن گوشوں پر اہل علم حضرات نے مقالات اور کتب و رسائل لکھے ہیں، ان میں سے جو ہمارے کلیکشن میں موجود ہیں ان کا مختصر تعارف آپ کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ حضرت شاہ ہمدان کے عقیدت مند دنیا میں جہاں کہیں بھی ہو ان تک معلومات پہنچ جائے۔ سوانح عمری کی اولین کتابوں کے فہرست میں خلاصۃ المناقب ہے، جسے آپ کے مرید خاص نور الدین جعفر بدخشی نے آپ کے وصال فرمانے کے تقریباً 1 سال کے بعد مکمل کی۔ یہ خلاصۃ المناقب پر ڈاکٹر سعیدہ اشرف کا PhD مقالہ ہے۔ اب نئی تحقیق نے ثابت کیا ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ نے تحریف شدہ نسخوں کو درست سمجھ کر متن تیار کی تھی۔ یہ ڈاکٹر سعیدہ اشرف کی تیار کردہ فارسی متن کا اردو ترجمہ ہے۔ یہ بھی ڈاکٹر صاحبہ نے ہی ترجمہ کیا ہے، جسے ندوہ اسلامیہ نے شائع کیا ہے۔ یہ خلاصۃ المناقب کا سب سے مستند اور شاندار اردو ترجمہ ڈاکٹر شمس الدین احمد مرحوم کا ہے۔ یہ منقبۃ الجواہر کا اردو ترجمہ ہے۔ یہ کتاب وصال حضرت شاہ ہمدان کے 35 سے 40 سال بعد ملا حیدر بدخشی کی تالیف ہے۔ یہ کتاب ایران سے بھی شائع ہوئی ہے۔ ہمارے پاس منقبۃ الجواہر کے کئی مخطوطات ہیں۔ ایران والوں کو ہم نے مخطوطات کی کچھ کاپی دی تھی۔ احوال و آثار و اشعار میر سید علی حمدانی ڈاکٹر محمد ریاض کی تصنیف ہے۔ اس میں سوانح حیات، رسالہ فتوت نامہ، مشارب الاذواق، مرادات دیوان حفیظ، چہل اسرار، رسالہ درویشیہ اور رسالہ ذکریہ شامل ہیں۔ یہ ضخیم کتاب فارسی میں ہے۔
حضرت شاہ ہمدان امیر کبیر سید علی ہمدانی حیات و تعلیمات، یہ کتاب پروفیسر سید احمد ہمدانی کی تصنیف ہے، جسے اورینٹل پبلشر کے بانی مرحوم اویس علی سہروردی نے سن 2011 میں لاہور سے شائع کیا۔ سالار عجم، اس کتاب کا مؤلف پروفیسر عبدالرحمن ہمدانی ہے، یہ بھی سوانح حیات ہے۔ اسے سادات ہمدانیہ ویلفیئر ٹرسٹ نے پرنٹ کیا ہے۔ اس میں مؤلف نے سادات ہمدانیہ کے شجرات کو بھی شامل کیا ہے۔ حیات و تعلیمات میر سید علی ہمدانی، یہ کتاب محمد مشتاق جیلانی کی تالیف ہے، تقریباً 307 صفحات ہیں۔ یہ کتاب سری نگر کے مشہور پبلشر شیخ عثمان اینڈ سن نے پرنٹ کیا ہے۔ شاہ ہمدان میر سید علی ہمدانی، یہ کتاب ڈاکٹر سیدہ اشرف کی تصنیف ہے۔ یہ حضرت شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ کے مناقب ہیں۔ اس کتاب کے ایک اور ایڈیشن بھی ہے جس میں اورات فتحیہ کو بھی شامل کیا ہے۔ محسن کشمیر امیر کبیر شاہ ہمدان، یہ کتاب حضرت شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ کے 700 سالہ جشن ولادت کے موقع پر لوک ورثہ اسلام آباد نے شائع کیا ہے۔ یہ کتاب سرگزشت، تصانیف، تعلیمات اور خدمات پر مشتمل ہے۔ شاہ ہمدان امیر کبیر سید علی ہمدانی افکار و نظریات، یہ کتاب کلیم اختر صاحب کی تصنیف ہے، سن 1999 میں لاہور سے شائع ہوئی۔ اس کتاب میں حضرت شاہ ہمدان کا سیاسی، مذہبی، انسانی اور معاشرتی نظریے پر مختصر گفتگو کیا ہے۔ شاہ ہمدان، اس کتاب میں سوانح عمری اور اورات فتحیہ، اورات اثریہ وغیرہ ہے، سری نگر سے شائع ہوئی ہے۔ حیات امیر کبیر سید علی ہمدانی، یہ چھوٹا سا کتابچہ ہے، پاکستان سے شائع ہوئی ہے۔ آثار شاہ ہمدان، یہ کتاب ہمارے استاد محترم جناب غلام حسن حسنو کے بھائی مولانا محمد رضا کا ہے۔ انہوں نے اس کتاب میں بلتستان میں حضرت شاہ ہمدان کے تاریخی آثار کو مرتب کیا ہے۔ دی لائف اینڈ ورک آف سید علی ہمدانی، یہ کتاب حیات و خدمات کے موضوع پر انگلش میں ہے۔ اس کتاب کا آتھر ڈاکٹر آغا حسین ہمدانی ہیں۔ یہ کتاب سن 2002 میں قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد نے شائع کیا۔ حیات امیر کبیر سید علی ہمدانی، یہ مظفر آباد کا ایک ساماہی رسالے کا شاہ ہمدان نمبر ہے جو جنوری 1987 میں شائع ہوئی تھی۔ حضرت شاہ ہمدان اور ان کے مشائخ، یہ ہمارے مرحوم دوست مفتی شریف اللہ الکوثری کی تالیف ہے۔ اس میں حضرت شاہ ہمدان کے مشائخ اور ان کے سلسلہ تصوف کے بارے میں ذکر ہے۔ یہ کتاب بھی تاجک زبان میں ہے۔ سرورق پر حضرت شاہ ہمدان سے منسوب ایک خیالی تصویر ہے۔ اس کتاب کا موضوع حیات، تعلیمات اور خدمات ہے۔ حضرت شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ کے صنعت و حرفت اور ادبی خدمات میں انقلاب کے موضوع پر تاجک زبان میں 2 جلدوں پر مشتمل یہ کتاب میں نے سفر تاجکستان کے دوران کولاب سے لیا تھا۔ اہل تاجک حضرت شاہ ہمدان کو حضرت امیر جان کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ حیات و خدمات، حضرت شاہ ہمدان کے احوال و مناقب پر تمام مطبوعہ کتابوں میں سے بہترین کتاب جو 2 جلدوں پر مشتمل ہے، یہ کتاب مرحوم ڈاکٹر شمس الدین احمد صاحب کی شیکار ہے، جسے شیخ عثمان اینڈ سنس سری نگر نے شائع کیا۔ ذکر شاہ ہمدان، یہ 1986 میں ہمدرد سینٹر راولپنڈی میں شاہ ہمدان انٹرنیشنل کانفرنس میں پیش کردہ مقالات کا مجموعہ ہے۔ اس کتاب کے سرورق پر سمرقند کے ایک قدیم مشہور مدرسے کو مزار شاہ ہمدان کے طور پر پیش کیا ہے۔ اس کتاب کی اشاعت کے بعد لوگوں نے کئی اور کتابوں میں اس غلطی کو دہرا چکے ہیں۔ شاہ ہمدان امیر کبیر سید علی ہمدانی، یہ مظفر آباد کشمیر میں اکتوبر 1997 میں شاہ ہمدان انٹرنیشنل کانفرنس ہوئی تھی، اس کانفرنس کے مقالات ہیں۔ یہ کتاب انگلش میں ہے۔ یہ دونوں کتاب سن 2015 میں شاہ ہمدان انٹرنیشنل کانفرنس پنجاب یونیورسٹی کے مقالات کا مجموعہ ہے۔
یہ کتاب دور جدید کے محققین کے مقالات کا مجموعہ ہے جسے جناب امتیاز آفرین صاحب نے سری نگر سے مرتب کیا ہے۔ یہ کتاب بیک وقت سری نگر اور لاہور سے شائع ہوئی ہے۔ یہ کتاب نقش شاہ ہمدان ہمارے استاد محترم غلام حسن حسنو صاحب کی تالیف ہے۔ اردو انگریزی دونوں زبانوں میں بہت ہی خوبصورت دیدہ زیب رنگین پرنٹ ہے۔ یہ کتاب 2 سال قبل لاہور سے پرنٹ ہوا ہے۔ اس کتاب کا حضرت شاہ ہمدان سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن یہاں ذکر کرنا اس لیے ضروری ہے کہ نوجوان نسل حضرت شاہ ہمدان سے منسوب نت نئی خرافات سے آگاہ ہے۔ کتاب کے مصنف جناب غلام حسین دنوری صاحب مشہور شیعہ طراز قاضی نور اللہ شوستری سے متاثر ہو کر من گھڑت واقعات اور تعویلات کے ذریعے حضرت شاہ ہمدان جیسے عظیم ولی کامل کو ایک تقیہ باز کے طور پر پیش کیا ہے۔ اسرار النقطہ، یہ رسالہ اسرار النقطہ کا فارسی ترجمہ ہے۔ اصل متن عربی میں ہے۔ یہ رسالہ توحید ذات باری تعالیٰ اور اس کی صفات کی عرفانی تعبیرات کے موضوع پر لکھی ہے۔ اس کتاب کا اردو ترجمہ لاہور سے ڈاکٹر غضنفر ولایت صاحب نے کیا ہے۔ رسالہ فتوت نامہ، یہ رسالہ جوان مردی، انسان دوستی اور خلق خدا کی بہبود و آرام و سکون کے موضوع پر ہے۔ اس کا اردو ترجمہ مولانا عارف حسین طلسوی نے کیا ہے۔ رسالہ مراتب معرفت، اس رسالے کا دوسرا نام حل مشکل بھی ہے۔ یہ مختصر رسالہ مولانا خورشید احمد نے ترجمہ کیا ہے اور شیخ عثمان انسان سری نگر نے شائع کیا ہے۔ یہ 40 اسرار کا خوبصورت نسخہ رنگین ہے۔ اسے ناشر نے قدیم طرز پر پرنٹ کیا ہے۔ 40 اسرار، یہ حضرت شاہ ہمدان کے مشہور کلیات 40 اسرار کا پاکٹ سائز کاپی ہے۔ ذخیرۃ الملوک، یہ حضرت شاہ ہمدان کی مشہور و معروف کتاب ہے۔ یہ کتاب کئی زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ ہمارے پاس سنہ 791 ہجری میں عثمانی ترکی زبان میں ایک ترجمہ ہے، یعنی یہ مخطوطہ آپ رحمۃ اللہ علیہ پردہ فرمانے کے محض 5 سال کے بعد کتابت ہوئی ہے۔ ہمارے ہارڈ کاپی کلیکشن میں اس کا تقریباً 3 تراجم موجود ہے۔ یہ کتاب میں نے شاہ ہمدان کے روضہ مبارک سے لیا تھا۔ یہ تاجک زبان میں ہے۔ اس میں حضرت شاہ ہمدان کی مشہور کتاب ذخیرۃ الملک سے کچھ اقتباسات کو شامل کیا ہے۔ روضۃ الفردوس، یہ امام ابو منصور دیلمی کی کتاب مسند الفردوس سے انتخاب احادیث کا مجموعہ ہے۔ اس کا ترجمہ سید بشارت مقیم قم ایران نے کیا ہے۔ سید بشارت صاحب داد تحسین کے لائق ہیں، لیکن ترجمے میں بہت سے مقامات پر سقم باقی ہیں۔ اس کتاب کا ابھی تک 2 ہی مخطوطہ ملا ہے۔ ان میں سے ایک برٹش لائبریری لندن سے، دوسرا آستان قدس رضویہ ایران سے۔ مکتوبات سید علی ہمدانی، یہ حضرت شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ کے مختلف خطوط کا مجموعہ ہے جو آپ نے مختلف ملکوں اور ریاستوں کے سلاطین اور آپ کے عقیدت مندوں کے نام لکھے۔ میرے پاس اردو اور انگریزی کے 3 تراجم موجود ہیں۔ مجموعہ رسائل شاہ ہمدان، یہ کل 26 یا 27 رسائل کا مجموعہ ہے۔ اسے ہمارے استاد جناب غلام حسن حسنو نے ترجمہ کر کے مشتاق بک کارنر لاہور سے شائع کیا۔ مجموعہ رسائل شاہ ہمدان جلد سیوم، یہ کتاب 12 رسائل کا مجموعہ ہے۔ اسے بھی ہمارے استاد محترم غلام حسن حسنو نے ترجمہ کر کے علی اکیڈمی لاہور سے شائع کیا ہے۔ یہ رسالہ رموز توبہ اور توبے کی حقائق و معنی سے متعلق 4 ابواب پر مشتمل ہے۔ اسے بھی ہمارے استاد محترم غلام حسن حسنو نے ترجمہ کیا ہے۔
40 حدیث، یہ 40 احادیث پر مشتمل مختصر رسالہ مولانا اعجاز غریبی نے ترجمہ کیا ہے۔ جواہر ایمان 40 حدیث، یہ بھی 40 احادیث کا مجموعہ ہے۔ مترجم کے مطابق انہیں جو قلمی نسخے دستیاب ہوئے ان میں 40 احادیث مکمل نہیں تھے۔ مجموعہ 40 حدیث، حضرت شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ کے کئی 40 حدیث ملتے ہیں۔ ہمارے استاد جناب حسنو صاحب نے چند 40 حدیث کو یکجا کیا ہے۔ رسالہ خواص اہل باطن و رسالہ اسناد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 2 مختصر رسائل کا مجموعہ ایران کے شہر قم میں زیر تعلیم سعید بشارت صاحب نے ترجمہ کیا ہے۔ رسالہ سعادت نامہ، یہ رسالہ بھی حضرت شاہ ہمدان سے منسوب ہے۔ اس کا ترجمہ بھی سعید بشارت صاحب مقیم قم ایران نے کیا ہے۔ اس رسالے میں موجود مواد اور بزرگوں کے مخطوطات میں بھی ملتے ہیں۔ ابھی تک تحقیق نامکمل ہے کہ آیا یہ رسالہ واقعی شاہ ہمدان کی تصنیف ہے یا کسی اور کی تالیف۔ مجموعہ اوراد و اذکار، یہ حضرت شاہ ہمدان کے 5 رسائل کا مجموعہ ہے جسے ہمارے استاد محترم جناب غلام حسن حسنو نے تیار کیا ہے۔ اوراد فتحیہ، یہ کتاب نذیر نقشبندی صاحب نے مرتب کیا ہے۔ اس میں مختصر سوانح حیات اور اوراد فتحیہ بمائے اردو ترجمہ ہے۔